رمضان میں دوسری اہم عبادت ہے وہ تراویح ہے. تو اب تراویح کے بارے میں بھی سن لیجئے. جیسے میں نے پہلے ہی حدیث آپ کے سامنے بیان کی تھی، بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی رمضان کی راتوں میں ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ میں قیام کرے، یعنی تراویح پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. علماء فرماتے ہیں یہاں قیام سے مراد تراویح ہے. تو اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے معاشرے میں اور ہماری سوسائٹیز میں عام طور پر مرد حضرات تو اس کی فکر کرتے ہیں اور وہ پابندی سے اہتمام سے تراویح پڑھتے ہیں، لیکن اکثر عورتیں اس طرف توجہ نہیں دیتی. اکثر عورتیں تراویح وغیرہ سے غفلت برتتی ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ کام کاج سے تھک چکی ہوتی ہیں، یعنی افطار کے بعد مرد تو فارغ ہو گیا، اب وہ بیچاریاں یعنی برتن سمیٹ رہی ہیں، دوسرے کام کر رہی ہیں یا سحری وغیرہ کا انتظام کر رہی ہیں. ان کے لیے یہ مسئلہ وہ جان لیں کہ تراویح جو ہے ہر رات میں، رمضان کی تمام راتوں میں عشاء کے بعد 20 رکعتیں پڑھنا 10 سلاموں سے، یعنی 2 رکعت پر سلام پھیرتی رہیں. تو اس طرح 20 رکعت پڑھنا جس طرح سے مردوں کے لیے سنت ہے، اسی طرح سے عورتوں کے لیے بھی سنت ہے. مرد تو وہ تراویح کہاں پڑھے گا؟ مسجد میں جا کر پڑھے گا، یا مسجد کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جماعت سے پڑھے گا، اور جماعت کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ جماعت سے پڑھے. پھر اس میں 2 سنتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ تراویح میں پورے رمضان میں ایک قرآن ختم کیا جائے، سن کر یا پڑھ کر. اور دوسرا یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی صورتوں سے، جو صورتیں آپ کو یاد ہیں اس سے پڑھ لیا جائے. تو یہ چیزیں دونوں کے لیے ایک سی ہیں. مرد اور عورت کا اس میں کوئی فرق نہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ عورت گھر میں رہ کر پڑھے گی اور مرد حضرات جماعت سے پڑھیں گے، مسجد میں جا کر پڑھیں گے. اتنا فرق ہے. لیکن ہماری مائیں اور بہنیں جو ہیں، دینی مائیں بہنیں، تو یہ اس میں عام طور پر غفلت برتتی ہیں. تو آپ کی آسانی کے لیے میں بتلا دوں کہ تراویح کا پڑھنا عشاء کے بعد سے صبح صادق تک ہو سکتا ہے، یعنی سحری تک. اس کا وقت بہتر یہ ہے کہ عشاء کے بعد پڑھے اور وتر سے پہلے ختم کر لے. لیکن اگر وتر کے بعد بھی کوئی پڑھے تو تراویح درست ہو جاتی ہے. اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 10 رکعتیں پڑھ لی اور 10 رکعتیں سحری کے وقت میں پڑھ لیں، ایسے بھی پڑھ سکتی ہیں. اسی طرح سے کم زیادہ کر کے پوری رات میں تراویح عشاء کے بعد سے لے کے صبح صادق تک اگر وہ 20 رکعتیں پڑھ لیں گی تو انشاءاللہ انہیں بھی تراویح کی سنت کا ثواب حاصل ہو جائے گا. تو یہ بہت آسان سا طریقہ ہے، لیکن عموماً یہ چیزیں وہ جانتی نہیں تو بیچاری چھوڑ ہی دیتی ہیں. اچھا، فرض نمازوں میں تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے، اور واجب نمازوں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا واجب ہے، اور سنت نمازوں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا سنت ہے، اور نفل نمازوں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا نفل ہے. تو بعض عورتیں بیچاری ذرا سا عذر ہوا اور انہوں نے بیٹھ کے فرض پڑھ لی، تو اس طرح فرض ادا نہیں ہوتے. تو فرض تو انہیں کھڑے ہو کر پڑھنے. جب تک اتنی طاقت بدن میں ہو کہ وہ 4 رکعتیں فرض پڑھ سکتی ہیں کھڑے ہو کر، اگر وہ بیٹھ کے پڑھیں گی تو ادا نہیں ہوگا. اور طاقت سے مراد یہ ہے کہ وہ کھڑے ہوتے ہی گر نہ جائیں، اتنی کمزور نہ ہو. تو فرض اور واجب تو کھڑے ہو کر ہی پڑھیں. اور تھک گئی ہیں، کمزوری ہے یا اور کوئی عذر ہے تو تراویح کو چاہے تو آپ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتی ہیں، انشاءاللہ اس میں بھی ثواب مل جائے گا. دوسری بات، تراویح جماعت سے نہیں پڑھیں گی عورتیں، یہاں تک کہ وہ عورتیں بھی آپس میں مل کر نہیں پڑھیں گی تراویح. اگر یعنی ان کے لیے عورتوں کی جماعت بنانا بھی درست نہیں ہے، بلکہ ان کو اکیلے ہی نماز پڑھنی چاہیے. اور مسجد میں جا کر پڑھنا تو کسی طرح درست نہیں. جس طرح فرض نمازوں میں درست نہیں، تو یہ تو کیا ہے، یہ نفل اور سنت نماز ہے، تو اس میں بھی درست نہیں ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی لڑکی حافظہ ہو، یعنی اس نے قرآن کریم حفظ کیا ہو، تو اس کے بارے میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ وہ یعنی امام بن کر عورتوں کو نماز نہیں پڑھائے گی. وہ اپنا حفظ باقی رکھنے کے لیے نماز کے علاوہ میں اپنے گھر کے لوگوں کو، والد کو، والدہ کو، بھائی کو، بہن کو، شوہر کو، اولاد کو، کسی کو بھی قرآن کریم سنا دے، نماز کے علاوہ سنا دے، اور خود تراویح میں پڑھتی رہے. تو اس طرح وہ اپنے حفظ کو باقی رکھ سکتی ہے.